کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، بھاگ کر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن، اس کی مخالف سمت میں بھاگتا ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ تفر من الموت وهو امامک، تم موت سے بھاگ رہے ہو، جس کی طرف بھاگ رہے ہو وہ تو تمہارے سامنے سے آ رہی ہے۔ تفر من الموت، موت سے بھاگ رہے ہو، وهو امامک، وہ تو تمہارے سامنے سے آ رہی ہے، ادھر سے موت آ رہی ہے اور تم اسی کی طرف بھاگ رہے ہو، یعنی لمحہ بلمحہ یہ فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور آخرش موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شے یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت سے یاد کرو، تو موت کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم موت کو کیسے یاد کریں؟ اس کا سب سے مؤثر طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکى وابکى من حولہ فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزور القبور فإنها تذکر الموت، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی۔ جی، آپ کا ننیحال یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب، آپ کی والدہ یہیں کی ہیں، آمنہ بنت وہب، تو آپ کو لے کر کے اور آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن کے ساتھ آپ مدینہ گئے، اور مدینہ سے لوٹتے وقت ایک مقام ہے مقام ابوا، وہیں پر آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ یعنی آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر مقام ابوا میں ہے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال کی ہے، والد کو تو آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ ابھی اپنی ماں کے بطن ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ تو پیدائشی یتیم ہیں، اور ابھی 6 سال کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ جس نے
یتیمی کا خود درد سہا ہو، اندازہ لگاؤ کہ یتیموں کا کتنا ہمدرد اور کمزوروں کا کس قدر تم گسار ہوگا۔ پیدا ہونے سے پہلے یہ باپ کو کھو چکا ہے، اور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ یہ عجیب و غریب نبی، عجیب و غریب۔ آپ نے یہیں مقام ابوا میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، آئے اور پہنچے تو زارو قطار رو پڑے، فبکا، رو پڑے، اور آپ کو روتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام زارو قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے حق میں مغفرت کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، مگر میں نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ تو فزور القبور، تو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ زندگی بھر آدمی کہتا ہے یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میری دکان ہے، زندگی بھر کہتا ہے دس از مائن، دیٹ از مائن۔ حقیقت یہ ہے کہ نتھنگ از یورس، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرتے ہو تو خیرات کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہو، وہ خیرات کی جگہ ہے، وہ یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کرو، یہیں آنا ہے ایک دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہمیں بتایا ہے، وہ ہے قبروں کی زیارت۔